کہ عمران خان نیازی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے. یہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے. اس فتنے کو شناخت کر کے اگر ہم نے آپ نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ 2014 سے جب سے یہ سامنے آیا ہے یا اس کو سامنے لایا گیا ہے یا اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے، اس نے ایک دن بھی جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی سیاست نہیں کی، کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کی. اب یہ دیکھو لوگوں کو کہتا ہے، اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھریں، گرفتاریاں دیں، اور اب اپنی حالت یہ ہے کہ پچھلے جو ہے وہ 15-20 دن سے اپنے گھر میں جو ہے وہ بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے. آج بھی جو ہے یہ ایک چوہے کی طرح اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، لیکن آج اس کو انشاءاللہ تعالی نکالیں گے اس کو. وہ بھی کوئی لیڈر ہے کبھی میں نے سنا ہی نہیں. ہاں، چور اور ڈاکو ضرور چھپتے ہیں کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں. میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو گرفتاری کے ڈر سے چھپتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے راستے میں بتایا کہ پولیس اس کے گھر پر آئی ہے اور یہ جو نیچے اپنے زمان پاک والے گھر میں نیچے بلٹ پروف کمرہ بنایا ہے کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ کے نہ لے جائے. کبھی سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری کے ڈر سے چھپ کے بیٹھا ہو؟ کبھی سنا؟ عدالت بلاتی ہے تو پلسٹر دکھا دیتا ہے، پلسٹر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے. کل توشہ خانہ میں عدالت نے بلایا، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، میری جان کو خطرہ ہے، لیکن اسی شام کو لاہور میں ریلی کے لیے نکل گیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کیسا جان کا خطرہ ہے جو عدالتوں میں تو لاحق ہو جاتا ہے لیکن ریلی اور جلسے جلوس میں لاحق نہیں ہوتا؟ یہ کیسا خطرہ ہے جان کا؟ کیوں نواز شریف نے اپنی بیٹی جس کو اس نے پھولوں کی طرح رکھا تھا اس کو اپنے سامنے گرفتار ہونے کی اذیت نواز شریف نے کیوں برداشت کی؟ میں بتاتی ہوں کیوں کی. کیونکہ نواز شریف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دامن صاف تھا. کیونکہ نواز شریف نے چوری نہیں کی تھی. کیونکہ نواز شریف کے دامن پہ داغ نہیں تھا. کون کہتا تھا چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اب مریم نواز شریف پوچھتی ہے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ تلاشی اس لیے نہیں دیتے کیونکہ چوری کی ہوئی ہے. کیوں نواز شریف نے کہا جب مشرف کے چیلے اس کو یہ کہنے آئے کہ تم اس پر دستخط کر دو کہ میں اسمبلی توڑتا ہوں اور وزارت عظمیٰ سے نکلتا ہوں، وہ اس وقت کے وردی والے جرنیل آئے، کیوں نواز شریف نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی؟ کیوں اس نے کہا غلام اسحاق کو کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا؟ کیوں نواز شریف نے کہا یہ جانتے ہوئے کہ بدترین انتقام ہو رہا ہے، بدترین انتقام ہو رہا ہے، کیوں نواز شریف لندن سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر شیروں کی طرح گرفتاری دینے آیا؟ کیوں نواز شریف یہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمات جھوٹے ہیں، جن مقدمات میں نواز شریف کو پوچھا جا رہا ہے ان مقدمات کا فیصلہ
मुकदमात शुरू होने से पहले ही सहूलतकार कर चुके थे। क्यों ऐसे मुकदमात में, झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ ने 200 पेशियां दी? कितनी? क्यों वो अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ के लंदन से आया? ये लाहौर में होते हुए चारपाई के नीचे छुपा हुआ है, वो लंदन से आ गया। जितना कड़ा वक्त नवाज शरीफ पर आया, बार बार आया, जितना बड़ा इम्तिहान पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ पर आया, क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? भाई क्या बहादुर लीडर है हमारा, माशाअल्लाह। क्या शुजात वाला लीडर है, क्या शेर है, माशाअल्लाह। क्या शेर दिल लीडर है। उसने अपने कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाया। मेरे बच्चों, उसने आपको ढाल नहीं बनाया। उसने आपको सड़कों पे डंडे खाने के लिए नहीं छोड़ा। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आया और कहा कि अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो नवाज शरीफ देगा। कौमों की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लीडर्स की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इम्तिहान के वक्त आते रहते हैं। लेकिन जो इम्तिहान से डर के छुप जाए, जो मुश्किल से डर के छुप जाए, जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? जो इम्तिहान में फेल हो जाए उसको क्या कहते हैं? क्या उसको लीडर कहते हैं?